حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، لمحوں کی خوشیوں میں کھو جاتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور جہنم سے نجات ملے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی عطا کی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا ہے جو نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے قبر کی تاریکی میں روشنی بنے گی، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن بڑھائے گی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہم روزانہ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنائیں تاکہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت مریم علیہ السلام ایک دن خلوت میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ حضرت مریم نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گربان میں پھونک مار دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا آغاز ہوا۔ جب حضرت مریم پر حمل ظاہر ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئیں اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچی اور درد زار سے بے حال ہو کر کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مجھے کوئی یاد نہ کرتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے سے ایک آواز دی کہ غم نہ کرو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کے درخت کو ہلایا، تازہ کھجوریں گرا دے گا، ان کو کھا اور پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ اگر کوئی تجھ سے کچھ پوچھے تو کہہ دینا، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس آئیں تو لوگوں نے طعنہ زنی شروع کر دی اور کہا، اے مریم، تو نے تو بہت برا کام کیا ہے، تیرے والد نیک آدمی تھے، تیری ماں بھی پاک باز تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ حضرت مریم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گود میں ہی کلام کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا، جہاں بھی میں رہوں گا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے اور بہت سے ایمان لے آئے، لیکن کچھ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور وہ مختلف مقامات پر دین کی تبلیغ کے لیے کئی معجزے دکھائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت بھی شامل تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لیا جس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟
اگر اس نے کوئی معقول عذر نہ دیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور عرض کی مجھے وہ معلومات ملی ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں آپ کے پاس سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور ان کی ایک عورت ملکہ ہے جو ایک عظیم الشان تخت رکھتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور جو پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والے میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور انہیں دے کر آ، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط سبا کی ملکہ بلقیس کے سامنے ڈالا، بلکہ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا مجھے ایک بڑا معزز خط دیا گیا ہے جو سلیمان کی جانب سے ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم طاقتور اور جنگ کے ماہر ہیں، فیصلہ آپ کا ہے، جو حکم دیں گی ہم تیار ہیں۔ بلکہ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کی طرف تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ان پر ایسا لشکر لے آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور انہیں ذلیل خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے بلقیس کا تخت لانے کی طاقت رکھتا ہے؟ ایک بڑے جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے دربار میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آتا ہوں۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھیں جھپکی تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ملکہ بلقیس کے محل میں تبدیلیاں کروائی اور اسے بلایا گیا۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ تخت تمہارا ہے؟ ملکہ نے کہا یہ تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے میرا ہی ہو۔ پھر اسے ایک شیشے کے فرش والے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا۔ اس نے سمجھا کہ وہ وہاں پانی ہے، اس لیے اس نے اپنا لباس اوپر کر لیا تاکہ پانی میں نہ بھیگے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بولی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ جو ملکہ بلقیس نے حق قبول کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ ایران کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے والد ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور آتش پرست تھے، مگر حق کی تلاش میں نکلے۔ ایک دن انہوں نے ایک گرجا گھر میں عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا تو اس کا دل اس دین کی طرف میل ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا یہ دین بہتر ہے، مگر والد نے انہیں قید کر دیا۔ وہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچے اور وہاں ایک عیسائی راہب کے پاس رہنے لگے۔ وہ راہب دیندار تھا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے دین سیکھنے لگے۔ جب وہ راہب فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب تم موصل چلے جاؤ، وہاں ایک نیک عالم ہے، اس سے دین سیکھو۔ وہ موصل پہنچے اور اس عالم کی خدمت میں رہے۔ جب وہ بھی فوت ہونے لگا تو اس نے نصیحت کی کہ نصیبین چلے جاؤ، وہاں ایک دیندار عالم ہے، ان سے دین سیکھو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کی صحبت میں رہنے لگے۔ جب وہ بھی وفات کے قریب پہنچا تو کہا کہ اموریہ چلے جاؤ، وہاں ایک دیندار عالم رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ عالم بھی فوت ہونے لگے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا کہ اب میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو تمہیں دین سکھا سکے، مگر وقت قریب ہے
کہ آخری نبی تشریف لائیں جو عرب میں ظاہر ہوں گے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے مگر ہدیہ قبول کر لیں گے. ان کے کاندھے پر مہر نبوت ہوگی، تم انہیں پہچان لوگے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب جانے کا ارادہ کیا اور ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، مگر قافلے والوں نے دھوکہ دے کر انہیں غلام بنا لیا اور ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا. وہ انہیں مدینہ لے آیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مدینہ دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر عالم نے کیا تھا. کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقہ بھیجا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کھایا بلکہ صحابہ میں تقسیم کر دیا. پھر انہوں نے ہدیہ دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا. اس کے بعد انہوں نے مہر نبوت دیکھی تو فوراً اسلام قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غلامی ختم کروانے میں مدد کی اور وہ آزاد ہو کر آپ کے قریبی ساتھی بن گئے. محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی چرواہا ایک بکریاں چرا رہا تھا. اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری پکڑ کر لے جانے لگا. چرواہا نے دوڑ لگا کر بھیڑیا سے بکری چھین لی. جیسے ہی اس نے بکری چھینی، بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور انسانی آواز میں بولا، اے شخص، کیا تو مجھ سے وہ رزق چھین رہا ہے جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے؟ یہودی چرواہا حیرت زدہ ہو کر بولا، تعجب ہے، ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح بوت کر رہا ہے. بھیڑیا بولا، کیا تجھے اس پر تعجب ہے کہ اس سے زیادہ حیران کن تو وہ ہے جو نبی ہے جو یثرب مدینہ میں موجود ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مگر تم انہیں نہیں مانتے. یہودی چرواہا کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا. وہ فوراً اپنی بکریاں چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کر لیا. پھر اس نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ سن کر حیران رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک سچائی ہے اور قیامت سے پہلے ایسے عجیب و غریب واقعات زیادہ رونما ہوں گے. یہودی چرواہا جو اب مسلمان ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا اور دین اسلام کی تبلیغ میں لگ گیا. اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہ اپنے دین کی سچائی کو کسی بھی ذریعے سے ظاہر کر سکتا ہے. محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل گمراہی میں مبتلا ہو گئے. سامری نامی شخص نے ان کے دلوں میں وسوسے سے ڈالے اور ایک چلاکی سے سونے کا بچڑا بنایا جس سے آوازیں نکلتی تھیں. اس نے لوگوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور اسی کی عبادت کرو. بنی اسرائیل جو مصر میں فرعون کے زیر اثر رہے تھے اور وہاں بت پرستی دیکھ چکے تھے، سامری کی باتوں میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور نائب تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور کہا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مگر بنی اسرائیل نہ ماننے اور کہنے لگا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے. 40 دن بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر انتہائی غصے میں آ گئے. انہوں نے اپنی قوم کو سخت ڈانٹ پلائی اور فرمایا، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ تم نے کیسے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، لوگوں نے میری بات نہ مانی، مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے کہا، مجھے ایک خاص علم حاصل تھا. میں نے فرشتے کے قدموں کا نشان دیکھا اور اس کی مٹی لے کر اس بچڑے میں ڈال دی جس سے اس میں آواز پیدا ہو گئی اور لوگ اسے پوجنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، تجھے دنیا میں ذلیل و خوار زندگی گزارنی پڑے گی، آخرت میں تجھے سخت
عذاب ملے گا۔ پھر انہوں نے اس بچے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور بنی اسرائیل کو اللہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے توبہ کی مگر ان کی یہ نافرمانی ان پر بہت بھاری پڑی اور اللہ نے انہیں سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور انجیل کی تعلیمات دی، مگر بنی اسرائیل کے اکثر لوگ ان کی مخالف ہو گئے، خاص طور پر یہودی علماء اور سردار، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بدعمالیوں کو ظاہر کرتے اور ان کے غلط عقائد کی اصلاح کرتے تھے۔ یہودی سردار انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی اور رومی حکمران کو یہ بارو کرایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کی مخالفت ہے اور بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ رومی حکمران ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ اپنی جان دے دے تاکہ میں بچ جاؤں۔ ایک نوجوان نے آمادگی ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی سپاہیوں نے اس نوجوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، جبکہ ان کے دشمن بدترین انجام کو پہنچے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ انسان دنیا میں آتا ہے، لمحوں کی خوشیوں میں کھو جاتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے اور جہنم سے نجات ملے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہم اللہ کی عبادت کی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا عمل بتایا ہے جو نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں بلند درجات حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے قبر کی تاریکی میں روشنی بنے گی، قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن بڑھائے گی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنائے گی۔ ہم روزانہ اپنی زبان کو اس ذکر کا عادی بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی خوشخبری حاصل کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ باہوالا حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو مسکرا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والد کے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور پریشانی سے پوچھا، ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، بیٹی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن فکر نہ کرو، تم میرے بعد جلد ہی مجھ سے ملنے آؤ گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے کان میں کچھ فرمایا جس سے وہ مسکرا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی احترام کرتی تھی۔ ایک بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے تکلیف پہنچائی اور مسجد حرام میں نماز کے دوران اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پشت پر رکھ دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اوجڑی ہٹائی اور روتے ہوئے بد دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए हमेशा दुआ करते थे। एक मौके पर आपने फरमाया, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी इसने मुझे तकलीफ दी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत गमगीन रही और 6 माह बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम्हारे वालिद मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम और कनीज़ें आई हैं, तुम भी जाकर इनसे एक खिदमतगार मांग लो ताकि घरेलू कामों में मदद हो सके। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, मगर शर्म व हया की वजह से कुछ ना कह सकी और वापस आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में मालूम हुआ कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनसे मिलने आई थी, लेकिन कोई बात कहे बगैर वापस चली गई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए ताकि अपनी बेटी से पूछ सकें कि वो किस काम से आई थी, लेकिन कुछ कहे क्यों ना सकी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया तो शर्म व हया के बायस वो खामोश रही। इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ही फातिमा को भेजा था ताकि आपसे कोई खादिम मांग सके, क्योंकि वो घरेलू काम में बहुत थक जाती हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। जब तुम सोने लगो तो 33 बार सुबहान अल्लाह कहो और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, यह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने शर्म की वजह से कुछ ना कहा, लेकिन बाद में हमेशा इस तफसील को पढ़ना मामूल बना लिया और कभी भी तर्क नहीं किया, और इन कालिमात की बरकत से आपको कभी थकावट या कमजोरी ना हुई। सुबहान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु तआला हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर चलने वाला बनाए और अहले बैत की इताअत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इताअत में जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।